اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا هذا إلى يوم الدین اما بعد وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر علی عبادہ صلوات بھیجیے محمد عزاداران سید الشہداء، سرکار دو عالم کی حدیث مبارکہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک علی کا ذکر عبادت ہے۔ ایک چھوٹا سا فقرہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور اسی کے ذیل میں مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ عزیزوں، یہ ذکر آل محمد، یہ فرش اعضا قسمت سے ہمیں ملا ہے، اس کی قدر کیجئے اور جتنا ہو سکے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمیں ایسے ہادی عطا کیے کہ کائنات میں ایسے ہادی کسی کے پاس نہیں ہے۔ لوگوں نے ہادی تو بہت سارے بنائے ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتیں یہ جو ہم بیان کرتے ہیں، یہ ہم اپنے علم بھر، ورنہ ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے قرآن جیسی کتاب موجود ہے کہ جو انہی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ لہذا چند باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اگر روز اول ہی سے دیکھا جائے، آج پریشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ہر چیز پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا، یہ اعتراض یہ نہیں ہے کوئی نیا اعتراض، وہی پرانی ایک زمانے سے چلی ہوئی باتیں ہیں۔ نوحہ کیوں ہیں، ماتم کیوں ہیں، مجلس کیوں ہیں، اور دربار ہے اور دربار میں علی کا جانا ہے، اور علی کی ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی مشکلوں کو آسان کرنا، بس اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے لیے دو چار ایسی باتیں کہ جو ان کے کام آ سکیں، اس لیے کہ علم وہ شے ہے کہ جو انسان کو کبھی بھی کسی منزل پر زیر نہیں ہونے دیتی، اور ہمارا خاصہ بھی یہی ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہے، اور اللہ نے بھی یہی انتظام کیا کہ جب اس نے کہا کہ میں روئے زمین کے لیے خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، سمجھے، تو فرشتوں میں ظاہر سی بات ہے چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں۔ ایک صلوات بھیجیے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ فرشتوں نے جو ہے وہ اعتراض کر دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے جب کہا کہ میں روئے زمین کے لیے خلیفہ منتخب کرنے والا ہوں، سمجھے، تو فرشتوں نے فوراً اعتراض کر دیا کہ پروردگار، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پر فساد و خونریزی برپا کرے گا؟ اللہ نے بھی ان کی زبان پر تالا لگا دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، سمجھے۔ اچھا، فرشتے تھے، معصوم تھے، اللہ کا یہ قول سننے کے بعد خاموش ہو گئے اور اب دیکھتے رہے کہ اللہ کیا حکم دیتا ہے۔ لیکن انہی فرشتوں کے درمیان اللہ نے
کسی کو پرموٹ کر کے، کسی کو جو ہے پرموٹ کر کے فرشتوں تک پہنچا دیا تھا، سمجھے؟ اب دنیا نے اس کی عبادتوں کو تو دیکھا کہ اس کی عبادتوں کا کیا عالم ہے۔ اچھا یہ نمازی بھی تھا، مجاہد بھی تھا، اس نے بڑی جنگ و جدال کی، اللہ نے اس کو جو ہے وہ بزم ملائکہ تک پہنچا دیا، اور اس کی نماز اور عبادت کا یہ عالم ہے کہ ہزاروں ہزاروں سال کا جو ہے یہ اللہ کا سجدہ کیا کرتا تھا۔ اب لوگ جو ہیں وہ عبادتوں کو دیکھ کر مروب ہو جاتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنے موٹے گڈھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے سجدگاہ کا نشان ہے، اور وہ کیسے کیسے سجدے کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، نہ ہر ایک نماز پڑھنے والے سے مرغوب ہو جانا، نہ ہر ایک روزہ رکھنے والے سے مرغوب ہو جانا، نہ ہر ایک حج کرنے والے سے مرغوب ہو جانا، یہ دیکھ لینا کہ اس کی نماز ایسی ہے کہ جیسی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یا اور آسان کر دو، اس نے نماز تو پڑھی ہے، روزہ تو رکھا ہے، حج تو کیا ہے، زکوٰۃ تو دی ہے، لیکن کیا اس نے اجر رسالت کو بھی ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ صلوات بھیجیے نا بر محمد والے محمد پر۔ تو مجھے جو ہے وہ بات یہیں سے شروع کرنا ہے۔ اللہ نے جو ہے وہ آدم کو خلیفہ بنانے کا تہیہ کیا، ارادہ کیا، سمجھے؟ تو اب کتابوں کے اندر جو ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ نے آدم کے مجسمے کو بنانے کے لیے زمین سے مٹی کو منگایا، سمجھے؟ تو یہ سرسری لوگ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ بھئی دنیا سے مٹی لے کر گئے، لیکن 3 مقامات ہیں جہاں سے آدم کے مجسمے کے لیے اللہ نے مٹی منگائی۔ ایک مکہ ہے، دوسرا مدینہ ہے، تیسرا نجف اشرف۔ ان 3 جگہوں سے اللہ نے آدم کے مجسمے کو بنانے کے لیے مٹی کو منگایا، اس مٹی سے آدم کا مجسمہ تیار ہوا، اور اللہ کہہ رہا ہے، سمجھے؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ کہہ رہا ہے کہ ابلیس تجھ کو کس نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے قرآن مجید کی آیت، تجھے کس نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ دونوں ہاتھوں کا لفظ ہے، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اگر میں اللہ کے ہاتھ مان لوں تو وہ اللہ نہ رہے، اور یہ ہے قرآن کی آیت، اور اگر میں قرآن کی آیت کا انکار کروں تو مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو پھر اس آیت کی تفسیر کے لیے اس ظاہری دنیا میں کوئی ایسے 2 ہاتھ ہونا چاہیے کہ جنہوں نے آدم کے مجسمے کو تیار کیا ہو، تو کہیں آپ کو ملے یا نہ ملے، لیکن میرا مولا کہتا ہوا نظر آتا ہے، انی قمرت آدم 40 صباحا، میں نے آدم کی مٹی کو 40 صبح تک تعمیر کیا۔ کیا کہنا میرے علی کا کہ اس نے قرآن کی عظمت کو بھی بچا لیا، اللہ کی وحدانیت کو بھی بچا لیا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد پر۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی جو ہے وہ مکے سے آئی، مدینے سے آئی، نجف سے آئی۔ کیسے پتہ چلے کہ انسان، دیکھیے اللہ نے کیسے کیسے انتظامات کیے ہیں۔ مجسمے آدم کو بنانے کے لیے اللہ نے مکے اور مدینے اور نجف کی مٹی کا انتخاب کیا، اور اس سے آدم کا مجسمہ تیار کیا۔ تو دنیا تو یہ سوچ رہی کہ آدم کو نہیں، آدم وہ ہیں کہ جو مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، نجفی بھی ہیں۔ اب صحیح اولاد آدم وہ ہے جو مکے کا بھی احترام کرے، مدینے کا بھی احترام کرے، نجف کا بھی احترام کرے، اور آسان کر دوں، صحیح اولاد آدم وہ ہے جو مکے میں خانہ خدا کے سامنے بھی سجدہ کرے، روضہ رسول پر بھی جا کر جو ہے اپنی جبی کو جھکا دے، نجف اشرف میں علی کی دہلیز پر جا کر بھی سجدہ کرے۔
صحیح آدمی ہونے کی دلیل یہی ہے کہ وہ مکی بھی ہو، مدنی بھی ہو اور نجفی بھی ہو، لیکن پتہ کیسے چلے؟ یہ تو ساری دنیا مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کون مکی ہے، کون مدنی ہے، کون نجفی ہے۔ عزیزان گرامی، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہم بتاتے ہیں کہ کون مکی ہے، کون مدنی ہے، کون نجفی ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ مکی ہے، جو محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ مدنی ہے، جو علی ولی اللہ کہتا ہے صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو ذرا سا یہیں سے ولایت پر توجہ کرنا ہے، سمجھے؟ لوگ جو ہے اب یہاں پر جو ہے بہت ساری باتیں کر، اللہ نے جو ہے وہ حکم دیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں فَقَوْلَهُ ساجدین، تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، لوگ سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑا عابد ہے، بہت بڑا زاہد ہے، بہت بڑا ساجد ہے، ہزاروں سال کا سجدہ کر رہا ہے، اتنی عبادتیں کیے ہوئے ہے کہ اللہ نے، اچھا فرشتے بھی اسے اپنا ہی جیسا سمجھنے لگے تھے، فرشتوں کے اندر پہنچا دیا گیا تھا نا اس کو، اور اسی بزم میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اس بزم میں تو ہے لیکن فرشتہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہے اس کی پہچان کو کیسے جو ہے وہ ان فرشتوں کے سامنے، معصومین فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ کیسے اجاگر کیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ اب یہ جو ہے وہ اکڑ گیا، میں کیسے سجدہ کروں؟ تو انہیں جو ہے وہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آدم صرف مٹی سے پیدا نہیں ہوئے تھے، آدم میں 4 عناصر پائے جاتے ہیں۔ آگ کا انکار نہیں کیا، پانی کا بھی انکار نہیں کیا، ہوا کا بھی انکار نہیں کیا، مٹی کا انکار کر بیٹھا۔ آدم کے مجسمے کے لیے اللہ نے صرف مٹی کا اہتمام نہیں کیا ہے، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے۔ نہ وہ آگ کا منکر ہوا، نہ ہوا کا منکر ہوا، اور نہ جو ہے وہ مٹی کا، پانی کا منکر ہوا، لیکن منکر کاہے کا ہوا؟ تراب کا۔ عزیزان گرامی، یہ صفی اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے۔ پروردگار عالم نے جب تراب کے منکر کو بزم ملائکہ میں نہ رہنے دیا، ابلیس کہہ کر راندہ درگاہ قرار دیا۔ ذرا سا میں آپ کے ذہنوں تک پہنچنا چاہتا ہوں، سمجھے؟ آدم ہے صفی اللہ، اس کو یہیں چھوڑتا ہوں میں، سمجھے؟ تاکہ میں اپنی بات کو ایک دلیل کے ساتھ دوسری منزل تک لے کر جاؤں۔ یہ تھا تراب کا منکر۔ اللہ نے جب تراب کے منکر کو بزم ملائکہ میں نہ رہنے دیا اور وہاں سے اس کو بھگا دیا گیا، نکال دیا گیا، ہکال دیا گیا، تو اگر کوئی ابو تراب کا منکر ہو تو اللہ اس کو اس صفوں تک جانے دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے دوستو اور عزیزو، یہ پہلا منکر تھا، خلیفۃ اللہ کا، اللہ کے بنائے ہوئے کا پہلا منکر تھا، جس کو اللہ نے ان فرشتوں کے سامنے پہچانوا دیا۔ تم اس کو ملائکہ سمجھ رہے، ملک سمجھ رہے تھے؟ ملک نہیں ہے، یہ ابلیس ہے، یہ ابلیس ہے، ابلیس ہے۔ اس کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ میرے دوستو اور عزیزوں، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ جس وقت سرکار دو عالم نے اعلان رسالت کیا، سمجھے، وہ کافر جو آپ کو نبی نہیں مانتے، وہ کافر جو آپ کو رسول نہیں مانتے، اللہ کا نبی نہیں مانتے، لیکن وہی کافر صادق بھی مان رہے ہیں، امین بھی مان رہے ہیں، نیک بھی مان رہے ہیں، ان کافروں کے درمیان اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ تم مجھ پر کتنا بھروسہ کرتے ہو؟ ہم تمہارا خوب یقین کرتے ہیں۔ کہ میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا، کہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو وہ سچ ہوتا ہے۔ کہ تو پھر میں کہتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ بگڑ گئے، یہ بگڑ گئے، سمجھے؟ ساری چیزیں مان رہے ہیں، سچا مان رہے ہیں۔ یہ ان کے مزاج کی بات نہیں تھی۔ مسئلہ کیا ہے؟ ابو جہل غصے میں آ گیا ایک دن، اور اس نے غصے کے عالم میں آنے کے بعد لوگوں میں جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا اکٹھا کرنے کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ خانہ کعبہ میں جمع کر لیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہ نبی جو حجاز میں نہ کسی نبی کے یہاں، کسی مالدار کے یہاں، کسی شریف کے یہاں، کسی رئیس کے یہاں، ہمارے یہاں تو کسی کے یہاں نبی نہیں آیا، یہ یتیم کیسے نبی ہو گیا؟
اس نے جو اعتراض اسی طرح سے کیے. لوگوں کا ہجوم خانہ کعبہ میں اکٹھا ہو گیا. ایک جنب غفیر ہے جو اب یہ خانہ کعبہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے کہ اس گھر کے رب اگر یہ اعلان محمد نے تیری طرف سے کیا ہے, یہ تیرا سچا نبی ہے, تو مجھ پر عذاب نازل کر دے. دعا تو کر لی اس نے, ہاتھوں کو تو پھیلا دیا, خوف زدہ ہوا, لرزنے لگا. عذاب تو نہیں آیا. قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی, اے میرے حبیب تو ان کے درمیان ہے تو میں کیسے عذاب بھیج دوں. اس لیے کہ ہمارے نبی ہیں رحمت للعالمین. میرے دوستو اور عزیزو, یہ ابو جہل نے کہا کہ اے اس گھر کے رب مجھ پر عذاب نازل کر دے کہ اگر تو نے ان کو محمد کو نبی بنا کر بھیجا ہے. خوف زدہ ہوا, سمجھے, آیت آ گئی, سمجھے, عذاب نہیں آیا. کیا کہا معبود؟ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے حبیب جب تک تو ان کے درمیان, تو یہاں موجود ہے نا, کیسے میں ان پر عذاب نازل کر دوں. اب ذرا ایک منزل وہ ہو گئی کہ وہ جو صفی اللہ کا منکر تھا اس کو بھی چھوڑ دیا, جو محمد الرسول اللہ کا منکر تھا اس کو بھی اللہ نے عذاب سے بچا لیا. اب چلیے میں آپ کو ایک منزل پر لے کر چلتا ہوں. ہم نے دیکھا کہ اللہ کا نبی حج آخر سے واپس آ رہا ہے. ایک مقام پر حکم ہو گیا, وہ پہنچا دو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا ہے. سرکار دو عالم نے اس آیت کے 3 جز ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. چوتھا جز واللہ یعصمک من الناس, اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. جب تک وہاں سے گارنٹی نہیں آ گئی حفاظت کی, اللہ کے نبی نے قافلے کو نہیں روکا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس حکم کو پہنچایا جو اللہ کی طرف سے نازل ہو چکا تھا. جیسے ہی ولایت امیر المومنین کا اعلان سرکار دو عالم نے کیا, عزیزان گرامی, تاریخ بتاتی ہے کہ اس اعلان کے سننے کے بعد ایک کھڑا ہو گیا, اور کھڑا ہونے کے بعد کہہ رہا ہے من کا من رب اللہ تعالی, یہ جو تم نے اعلان کیا ہے, جو تم نے علی کو ولایت کا تاج پہنایا ہے, ہمارے اوپر حاکم بنایا ہے, یہ من کا تمہاری طرف سے ہے یا من اللہ تعالی, یا اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ تم نے بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے بنایا ہے؟ اعتراض کرنے والا کون ہے؟ یہ ہے مسلمان کے ساتھ ساتھ صحابی بھی ہے, صحابیت کے ساتھ ساتھ یہ حاجی بھی ہے. حاجی سمجھتے ہیں, سمجھے, حج کیا منزلت رکھتی ہے اپنے اندر. وہ انسان جو حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے اور وقوف عرفات کرتا ہے, عرفات میں ٹھہرتا ہے یہاں تک کہ مغرب کا وقت آتا ہے, اور وہ جو ہے وہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے. جیسے ہی مغربین کی اذان ہوتی ہے, عزیزان گرامی, وہ شخص جس نے وقوف عرفات کیا اور وہاں سے کھڑا ہوا, اور اگر اپنے آپ کو پھر بھی یہ سمجھے کہ میرے حصے میں کوئی گناہ ہے, تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس کا سب سے پہلا گناہ کبیرہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی عطا پر شک کر رہا ہے, ہمارے قول پر شک کر رہا ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ یعنی وہ انسان جو عرفات کے اندر وقوف کرنے کے بعد کھڑا ہو, وہ گناہوں سے اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے جیسے شکم مادر سے آیا ہے. اور اگر پھر بھی یہ سمجھے کہ میرے حصے میں کوئی گناہ ہے, تو اس کا سب سے پہلا گناہ یہی کبیرہ یہی ہے کہ اس نے اس میں شک کیا کہ اب بھی میں گناہ گار ہوں. یعنی اللہ جو ہے وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. عزیزان گرامی, اگر اس کے حصے میں یہ حج کا تمغہ نہ ہوتا تو لوگ کہتے تھے گناہ گار تھا, اس لیے جو ہے آسمان سے پتھر آیا اور یہ جو ہے وہ ڈھیر ہو گیا. اس کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے. نمازی ہے, روزہ دار ہے, حاجی ہے, تازہ حج کر کے آیا ہے, اگر اس کے کندھوں پر دیکھا جائے تو سارے اسٹار موجود ہیں, نماز کا, روزے کا, حج کا, یہ سارے ہیں. حاجی تازہ آیا ہوا ہے, لیکن جیسے کہتا ہے من کا و من اللہ تعالی, یہ تم نے اپنی طرف سے بنایا ہے, اپنے رب کی طرف سے بنایا ہے. اگر اب اس نے جو ہے وہ آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھایا, بات ذہن میں رکھیے گا, ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہتا ہے کہ اگر
परवरदिगार आलम तूने अपनी तरफ से अली को हमारे ऊपर हाकिम बनाया है तो मेरे ऊपर अजाब नाजिल कर दे। ये इस खुश फहमी में था कि सरकार दो आलम तो खड़े हुए हैं, अजाब आएगा नहीं, इसलिए कि कुरान कह रहा है कि मेरे महबूब तू इनके दरमियान है, मैं अजाब को भेजूँ कैसे। इसने सोचा कि अजाब तो आएगा नहीं, लिहाजा विलायत के जंजाल से बच भी जाऊंगा, विलायत के जंजाल से बच भी जाऊंगा और मुसलमान का मुसलमान भी रहूंगा। लेकिन अजीज़ान गिरामी, जैसे इसने हाथों को उठाया और कहा कि माबूद अगर तूने अपनी तरफ से बनाया है तो मेरे ऊपर अजाब नाजिल कर दे, उधर तारीख बताती है कि आसमान से अजाब इलाही नाजिल हुआ और ये ढेर हो गया, ये ढेर हो गया। कुरान ने अजाब भी भेजा, आयत भी भेजी, साला साइल बे अजाबिन वाक़िन, सवाल करने वाले ने सवाल किया उस अजाब का जो काफिरों के लिए होता है। पता नहीं आप कहाँ बैठे हुए हैं या मैं वहाँ तक आपको लेकर नहीं आया। सवाल करने वाले ने अजाब का सवाल किया, कौन से अजाब का, वो जो काफिरों के लिए होता है। अजीज़ाने गिरामी, ये इस खुशफहमी में था कि अबू जहल ने हाथों को उठाकर कहा था कि परवरदिगार अगर मोहम्मद सच्चे नबी हैं तो मेरे ऊपर अजाब नाजिल कर दे। कुरान की आयत आ गई थी कि मैं मेरे हबीब जब तक तू इनके दरमियान है मैं अजाब को कैसे नाजिल करूं। ये भी यही सोच रहा था, ये भी यही सोच रहा था कि जब तक मोहम्मद इनके दरमियान है अजाब नाजिल हो नहीं सकता, मैं बच भी जाऊंगा और मामला जो है वो तय भी हो जाएगा। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह ने सफ़ीउल्लाह के मुनकर को छोड़ दिया, रसूल अल्लाह के मुनकिर को भी छोड़ दिया, लेकिन जैसी अली का मुनकिर आया तोड़ दिया। सलावत भेजिए ना बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बात तो समझ में आ गई कि अगर अल्लाह का कानून है, समझिए, एक बात तो समझ में आ गई कि अगर इंसान किसी जगह पर रिसालत में शक करेगा तो हो सकता है कि उसको छोड़ दिया जाए, मौका दे दिया जाए, हो सकता है तौबा कर ले, लेकिन विलायत के मुनकिर को एक लम्हे का भी मौका न दिया जाएगा। अब ये इंसान सोच ले, इंसान सोच ले कि सारे आमाल का इन्हिसार विलाए आले मोहम्मद पर है। अगर इनकी विला के साथ आमाल को अंजाम दे रहा है तो बारगाह अहदियत में काबिल कबूल होंगे, वरना उन आमाल को मुंह पर मार दिया जाएगा। एक सलावत भेजिए हज़रत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। लेकिन एतराज़ वही कि जनाब अगर अली के ताल्लुकात उनसे अच्छे नहीं थे, अली के ताल्लुकात उनसे अच्छे नहीं थे तो दरबार में क्यों गए? उनकी जितनी भी मुसीबतें और परेशानियां और मुश्किलें थी उनको अली ने क्यों सॉल्व किया हैं? अगर अली के अच्छे ताल्लुकात ना होते तो अली क्यों जाते? समझे, ये एक खुश्क पहलू निकालते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो लेकर आते हैं कि भैया उनके तो ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, वरना वो क्यों जाते, उनकी मदद क्यों करते। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि ये बताइएगा कि फ़िरौन, नमरूद, शद्दाद, ये कौन है? ये वो हैं कि जिन्होंने खुदाई का दावा किया है। किसके मुकाबले में दावा किया है? वहदहुल्ला शरीक के मुकाबले में फ़िरौन ने दावा किया खुदाई का। लेकिन ये फ़िरौन जो है ये करता क्या था, खाता क्या था? कुछ ना कुछ तो खाता होगा। ये जो खा रहा है किसका खा रहा है? ये जो इस्तेमाल कर रहा है, पानी पी रहा है, किसका अता किया हुआ है? ये जो सांस ले रहा है ये हवा किसकी दी हुई है? ये फ़िरौन है, नमरूद है, शद्दाद है, ये जितने के जितने जाली खुदा बने बैठे हुए हैं। ये बताइएगा ये खाते पीते सोते उठते बैठे, इनको नींद कौन दे रहा है? इनको खाना कौन दे रहा है? पानी कौन दे रहा है? इनके लिए जो है ये सारे इंतज़ाम जो किए हुए हैं दुनिया के अंदर, ये किसने किए हैं? तो आप कहिए ना कि फ़िरौन की और अल्लाह की बनी हुई थी। अगर फ़िरौन अल्लाह का दुश्मन होता तो अल्लाह कहीं उसको खाना देता, उसको पानी देता? नहीं मेरे दोस्तों और अजीजों, फ़िरौन और हामान और शद्दाद को और नमरूद को उसको ग़िज़ा देना, उसको हवा और पानी देना, ये उसकी रज़्ज़ाक़ियत और रब्बुल आलमीन होने की दलील है। अली का इनके दरबार में जाकर इनकी मुश्किलों को आसान करना, ये अली के मुश्किल कुशा होने की दलील है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जरा यार, जरा सोचे तो सही इंसान,
سمجھے کہ عظمت علی محمد علیہ السلام کیا ہے، علی کے وقار کی منزلت کیا ہے۔ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جناب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں، اور کربلا بیان کر کے کیا ہو رہا ہے، اور کربلا بیان کرنے سے کیا ہو جائے گا اور کیا نتیجہ نکل جائے گا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، ساری تقریروں کا نچوڑ میں نے جو ہے وہ محفل حسینی میں پڑھی۔ یوں سمجھ لیجیے گا کہ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، یہ کربلا نہ ہوتی، تو لوگ آج بھی جمعہ بدھ کے ہی دن پڑھ رہے ہوتے۔ آج بھی جو ہے وہ حرام و حلال میں تمیز نہیں ہوتی، آج بھی جو ہے وہ محرم اور نامحرم کا فرق جو ہے وہ لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا، آج بھی وہ حرام و حلال پر جو ہے انسان متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ تو شکر ادا کیجئے گا فرزند زہرا کا کہ اس نے کربلا کے میدان میں پہنچنے کے بعد حق اور باطل دونوں کو سامنے سے دکھا دیا۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ حسین نے حق و باطل کو نہیں دکھایا، بلکہ وہ قرآن مجید کی آیت کہ ہم نے جو ہے وہ حق اور باطل کی شناخت کرا دی ہے، قد تبین الرشد۔ ہم نے حق اور باطل کو، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ حق دیکھنے کے بعد بھی تم باطل کے جو ہے وہ پیچھے چلے جاؤ، تو یہ تمہارا مقدر ہے۔ لیکن ہم نے کتنوں کو دیکھا ہے کہ باطل کے لشکر میں رہنے کے بعد بھی حق کی قدم بوسی کے لیے جو ہے صبح عاشور چلے آتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے عظمت آل محمد علیہ السلام۔ یہ ولایہ امیر المومنین خدا کی قسم وہ تحفہ ہے، وہ ہمارے لیے وہ عظمت کی چیز ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اور اس میں شک اور چوں چرا ایسے ویسے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم کے ایک صحابی ہیں بریدہ اسلمی، کتاب کا نام ہے معجم الاوسط، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کتاب کا نام ہے معجم الاوسط۔ سرکار دو عالم کے صحابی ہیں بریدہ اسلمی، یہ رسول اللہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے شکوے کے انداز میں، اللہ کے نبی آپ اتنے علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، میں علی کے فضائل سنتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے دل میں علی کے لیے بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا کہا؟ علی کے لیے میرے دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ شک کی بات نہیں ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم نے چہرہ پھیر لیا، یہ صحابی ہیں رسول اللہ کے، سمجھ گئے کہ کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے پھر بھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں نبی خدا مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اب کہہ رہے ہیں گناہ ہو گیا، اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے پھر بھی توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ کو رسول اللہ کے ہاتھ تک پہنچایا، اللہ کے نبی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے، غلطی ہو گئی، رسول اللہ نے توجہ نہیں دی، گناہ ہو گیا، کوئی توجہ نہیں۔ اللہ کے رسول میں بیعت کرتا ہوں، اس کے بعد کلمہ پڑھا۔ یعنی بغض علی کوئی ایسی شے ہے جو انسان کو دائرہ اسلام میں رہنے نہیں دیتی۔ اگر ابھی بھی یہیں رکے ہوئے تو اب میں آپ کو کربلا کے میدان میں عاشور کے دن امام حسین کا ایک منظر دکھاتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا بغضاً لأبیک، تمہارے بابا کی دشمنی میں۔ دنیا کہتی ہے کہ ایک مسلمان فوج دوسری مسلمان فوج سے ٹکرائی، دو شہزادوں کی جنگ تھی، خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام نے کسی مسلمان سے جنگ نہیں کی، اقرار کرا لیا۔ جب سب نے بیک زبان ہو کر کہا بغضاً لأبیک، تمہارے بابا کی دشمنی میں بریدہ اسلمی رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں بغضاً لأبیک۔ امام حسین علیہ السلام نے جو اتنوں کو کاٹا ہے یہ مسلمان نہیں تھے۔ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد پر۔
دنیا کہہ دیتی ہے کہ مسلمان 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 مسلمان، نہیں، خدا کی قسم جو علی سے بغض رکھے وہ دائرہ اسلام میں رہ نہیں سکتا۔ ایک اور ذرا سی ہیٹ دوں میں، آپ بڑا آپ نام سنتے ہیں ان کا، اور بڑی لوگ تعریفوں کے پل باندھتے ہیں ان کی، کون ہے یہ؟ اور تمہیں نہیں معلوم، یہ ہیں حسن بصری۔ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے معراج کے اوپر جو ہے وہ ام المومنین کا ساتھ دے کر کہا رسول اللہ کو معراج جو ہے وہ جسمانی نہیں روحانی ہوئی تھی۔ یہ ہے وہ حسن بصری، حسن بصری مولا کائنات جا رہے ہیں، یہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، اور اچھا اس کا کام کیا ہے، کبھی بھی ابھی خطبہ دیتے ہیں تو یہ نیچے بیٹھ کر لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو علی نے ایک دن معلوم کیا کر رہے ہو، کہا مولا لکھ رہا ہوں، کبھی ایسا کہ آپ کے بعد میرے کام آ جائے، نیت پتہ چل گئی، کیا نیت ہے اس کی؟ یہ سوال کریں کہ علی آپ نے اتنے سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا، کیا اتنے مسلمانوں کو مارنا ضروری تھا؟ یہ کوئی اور نہیں جمل کی بات کر رہا ہوں، اتنے سارے مسلمان مارے گئے، مسلمانوں نے ہی مسلمانوں کو مارا۔ علی نے ایک سوال کر لیا کہ یہ بتا کہ تو کہاں تھا، تو کہاں تھا؟ کہ اللہ کے مولا میں اپنے گھر سے غسل شہادت کر کے کفن پہن کے اس ارادے سے نکلا کہ میں رسول کی زوجہ کا ساتھ دوں گا۔ میں اپنے گھر سے کچھ دور چلا تھا کہ میں نے اپنے کانوں میں ایک صدا سنی، کدھر جا رہا ہے؟ قتل کرنے والا بھی جہنمی ہے، قتل ہونے والا بھی جہنمی ہے۔ یہ آواز سن کے میں واپس آ گیا، میں نے دوسرے دن پھر تہیہ کیا، غسل کیا، کفن پہنا، اور پھر میں نکلا، پھر میرے کانوں میں آواز آئی، کہاں جا رہا ہے؟ قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے۔ تیسرے دن کہا میں نے غسل شہادت کیا، کفن پہنا، حنوط کیا، میں نکلا کہ میں آج ام المومنین کا ساتھ دوں گا، پھر اس ارادے سے نکلا۔ آواز پھر آئی کہ قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے۔ کہا تو پھر تو گیا کیوں نہیں؟ کہا کیا کرتا میں، تذبذب کے عالم میں تھا۔ کہا تجھے معلوم ہے کہ وہ کون تھا؟ کہا یا علی میں نہیں جانتا، لیکن تجھے معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا کہ قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے۔ کہ خدا کی قسم وہ صحیح کہہ رہا تھا، جو بھی کہہ رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا، اس لیے کہ جس طرف تو جا رہا تھا وہاں کا قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے، قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے، قتل کرنے والا بھی جہنمی ہے، قتل ہونے والا بھی جہنمی ہے۔ لیکن تجھے معلوم ہے وہ کون تھا؟ وہ تیرا بھائی ابلیس تھا۔ صلوات بھیجیے نا پر محمد والے محمد۔ تو انسان اندازہ نہیں لگاتا، سمجھے، ولایت کے سامنے آ جاتا ہے، سمجھے، لیکن اللہ نے ولایت کے منکر کو ایک لمحے کا بھی موقع نہیں دیا۔ ولایت وہ ایک ایسی پاور ہے کہ جو انسان کو اس منزلوں سے گزار دے گی کہ جس کے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، سمجھے۔ ہر جگہ پر کیا ہم نہیں سنتے کہ قبر میں ہمارا مولا آئے گا، سمجھے، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ ہم ایسے ہادیوں کے ماننے والے ہیں کہ وہ ہمیں کسی مرحلے پر تنہا نہیں چھوڑتے۔ اور اس میں بھی کیا کہنا میرے مولا حسین کا، کہ حسین کا سفینہ جو ہے وہ سب سے تیز چلنے والا ہے، اور سب سے تیز جو ہے وہ انسان جنت میں جو داخل ہوں گے وہ باب حسین سے داخل ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، ان میں بھی ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی کہ جنہوں نے عزائے حسین کو کیا ہے، عزاداری کا اہتمام کیا ہے، عزائے مظلوم کربلا میں شرکت کی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے، خدا کی قسم یہی تو وقت ہے کہ جو انسان کی زندگی میں شمار نہیں ہوتا۔ ایک وہ وقت کہ جو انسان زیارت کربلا معلیٰ کے لیے صرف کرتا ہے، جتنے دن زیارت پر رہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں وہ وقت نہیں لکھا جاتا، جتنی دیر مجلس عزائے حسین میں رہتا ہے وہ وقت اس کی زندگی میں لکھا نہیں جاتا۔ اگر چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کو بڑھاؤ تو ایک تو مجلس عزا میں شرکت کرو، دوسرے زیارت حسین کرو، جب موقع ملے امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤ، اس لیے کہ زیارت حسین کے بڑے شرف ہے،
انشاءاللہ ابھی کتنے دیکھیں گے کہ حسین کے چاہنے والے نجف اشرف سے کربلا معلیٰ تک پیدل چلتے ہوئے جائیں۔ زیارت کا ایک عجیب، خدا ان لوگوں کو طول عمر عطا کرے کہ جو اس مرحلے میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اہتمام کرنے والے صرف اسی راستے پر رہتے ہیں کہ جو نجف سے کربلا آ رہا ہے۔ ارے ذرا دیکھیے کہ جو بصرہ سے آ رہا ہے، جو ایران سے آ رہا ہے، جو اور دوسرے مقامات سے جو ہے وہ کربلا معلیٰ کی سمت روڈ آ رہے ہیں، ان سب پر ان عزاداروں کی خدمت کرنے کے لیے نہ معلوم وہ کون سے ملائکہ ہیں جو وہاں پر تشریف لے آتے ہیں۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ عراقی ہیں۔ خدا کی قسم یہ اہتمام ان آل محمد علیہ السلام ہی کے ذریعے سے ہو رہا ہے، ورنہ کربلا ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس میں اتنے زائرین کا آ جانا یہ کیا معجزہ نہیں ہے حسین کا زندہ؟ اگر آپ 6 کروڑ آدمیوں کو اگر آپ ایک جگہ پر کھڑا کریں گے تو اس کے لیے جو ہے 40-50 کلومیٹر کے رقبے کی ضرورت ہے۔ کربلا جو ہے وہ 10-12 کلومیٹر کے اندر بسا ہوا ہے، یہ اتنے لوگ آ کیسے جاتے ہیں؟ ہاں، ہم نے یہ کہتے ہوئے تو سنا ہے کہ لوگوں نے یہ تعجب کیا کہ آخر کربلا میں اتنی پبلک آ کیسے جاتی ہے، لیکن ہاں رپورٹ کرنے والا اتنی رپورٹ کر کے جو ہے وہ اپنے قلم کو توڑ دیتا ہے کہ جب ہم کربلا گئے تو ہم نے کچھ لوگوں کو کھڑا ہوا دیکھا، کچھ لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ انہوں نے کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کتنے سارے زائر ہیں جو زری سے لپٹے ہوئے ہیں، کتنے زائر ہیں جو چل رہے ہیں حسین کی زری کی طرف اپنے سفر کو بڑھا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ لبیک کہتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ اتنے تو تب جا رہے ہیں کہ باقاعدہ حسین نے لفظ استغاثہ کو بلند نہیں کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر حسین کسی دن لفظ استغاثہ بلند کر دے تو ساری کائنات سمٹتی ہوئی حسین کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے یا کیا کہنا اس حسین کا کہ جس نے اس دین کو بچانے کے لیے، اس ولایت کو بچانے کے لیے، یہی تو کہا کہ کس جرم میں قتل کر رہے ہو بغض ابی، آپ سمجھے نہیں یہ ولایت علی کے منکر تھے، ورنہ یہ محمد رسول اللہ تو کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے تھے، لیکن پھر بھی مسلمان نہیں۔ خدا کی قسم جو ظلم اہل بیت اطہار پر اس آیت کے آنے کے بعد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ نے جن کی مودت کو واجب قرار دیا تھا ان پر کیسے کیسے ظلم کیے گئے۔ یہ وہ ایام ہے کہ جس میں اہل بیت اطہار کا قافلہ شام میں پہنچا ہے۔ لیکن عزیزو ایک چھوٹی سی روایت میں راستے کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گرمی کا موسم ہے اس وقت، لیکن بارش بھی ہو رہی ہے، موسم کبھی کبھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن وہ عرب کی صحرا کی گرمی کہ جہاں پر ٹیمپریچر جو ہے وہ 50 تو یوں ہی پہنچ جاتا ہے، ایسے عالم میں ایک دن بہت زیادہ شدید گرمی تھی۔ عمر سعد اور شمر نے طے کیا کہ قافلے کو روک دیا جائے۔ صاحبان مقاتل لکھتے ہیں کہ قافلہ روک دیا گیا۔ فوجیوں کے لیے ٹینٹ لگائے گئے، خیمے لگائے گئے، لیکن خدا کی قسم میں نے مقتل میں دیکھا کہ اہل بیت رسول اسی طرح اس تپتے ہوئے صحرا میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ جانوروں تک کے لیے خیمے لگائے گئے۔ پیاس کا غلبہ جناب سکینہ بطاری ہوا، پھوپھی سے کہتی ہیں پھوپھی اماں مجھے معلوم ہے کہ شمر مجھے پانی دے گا نہیں، لیکن کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں اتمام حجت کروں؟ زینب نے بچے کو اجازت دے دی، شمر تھوڑا سا پانی پلا دے کہ سکینہ پانی پینا چاہتی ہو؟ ٹھہر جاؤ، میں ذرا اپنے جانوروں کو میں اپنے سپاہیوں کو پانی پلا دوں۔ سپاہیوں نے پانی پی لیا۔ اس کے بعد شمر، سکینہ کہتی ہے شمر اب تو پانی پلا دیں، کبھی میرے جانور پیاسے ہیں، ابھی میرے جانور پیاسے ہیں۔ دو جانوروں نے بھی پانی پی لیا۔
عزاداران مظلوم کی کربلا، اب حسین کی بچی کی سکت ختم ہو گئی، جس میں اتنی طاقت نہیں، ابھی تو چل کر جو ہے وہ شمر کے پاس پہنچی تھی، اب بچی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ پیروں سے چل کر جائے۔ روایت بتاتی ہے کہ بچی میں طاقت تو ہے نہیں، اب اپنی کوہنیوں کا سہارا لے کر شمر کے پاس پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہتی ہے شمر اب تھوڑا سا پانی پلا دے، تو نے اپنے سواروں کو پانی پلا دیا، اپنے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ روایت بتاتی ہے شمر نے کہا بچی اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، میں سمجھ گیا کہ شاید اس پیاسی بچی کو تھوڑا سا پانی میسر ہو جائے۔ شمر نے مشکا دہانا کھولا، بچی کے ہاتھوں پر پانی پھیر دیا۔ میں کہوں گا ہائے سکینہ، یہ تیرا مقدر کہ پانی آیا تو لیکن لبوں تک نہ پہنچ سکا۔ ہائے حسین کی مظلومہ، ہائے حسین کی معصوم، وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہراء وعبیہا وبعلہا، اے معبود ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما، تیرے پیارے کے عزادار ہیں ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ معبود ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، واسطہ محمد والے محمد کے جنات پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو پروان چڑھا۔ معبود شگستہ پہلوی زہرا کا واسطہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان